بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، میرے پیارے ویورز، آج میں اپنے پیارے بہن بھائیوں سے چند باتیں عرض کرنی ہے جو خاص کر اسٹوڈنٹ ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہ مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا اکٹھے بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا رہتا ہے۔ تو میں ان کو نکاح کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کتنا اہم ہے، نکاح نہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو اپنایا گویا اس نے مجھے اپنایا، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ تو نکاح کے بغیر کسی مرد عورت کو جو غیر محرم ہو ان کو اکٹھے رہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ بار بار کا دیکھنا گناہ میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور اس کو عام کرو۔ تو عام کرنے کا جب ہم حکم ہے تو سامعین محترم، نکاح سنت موقدہ ہے۔ یہ اس وقت تک سنت موقدہ رہتا ہے جب تک انسان پر شہوت غالب نہ رہے، شہوت غالب نہ ہو اور وہ زنا کے بارے نہ سوچتا ہو، زنا کی طرف بھی نہ جائے، میل بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر شہوت غالب ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر زنا کا خطرہ ہو تو سامعین محترم ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ تو میں اپنے ویور جو خاص کر یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں اور مخلوط سسٹم میں پڑھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ پر شہوت غالب نہیں آتی؟ کیا آپ گناہ کے قریب نہیں ہو رہے؟ تو ایسی صورت میں کیا آپ پر نکاح کرنا فرض یا واجب نہیں ہے؟ اگر آپ فرض اور واجب نہیں سمجھتے پھر بھی گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کیا کہیں آپ کفر شرک اس طرف تو نہیں جا رہے؟ تو سامعین محترم بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں نکاح کو عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کو اس کی صحیح معنی معلومات دینا ہم سب پر فرض ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا طریقہ تھا، وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک انسان شادی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قابل قبول سے یہ ہے کہ اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس نے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں اور میں بغیر بیوی کے مر رہا ہوں تو ایسی صورت میں مرنا قبول نہیں کروں گا بلکہ شادی کرنا قبول کروں گا، اگر میری زندگی کو 10 دن بھی باقی ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ موت کے قریب ہو اس وقت اس کو خوف خدا بھی ہو، اس وقت اس کو عبادت کی بھی لگن ہوتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میری موت کے 10 دن ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عبادت کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ عبادت بھی کرتا ہو لیکن پھر بھی اس کو شادی کرنی چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو میں ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ملاقات نہ کروں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ سامعین محترم دیکھیں کتنا بڑا سلسلہ ہے۔ اب نکاح کرنا، نکاح نہ کرنے کے کتنے بڑے گناہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زنا ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔ اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ شاید یار ہماری اس ویڈیو کو کسی نے سن کے اگر نکاح کر لیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اور آخر میں اگلی ویڈیو جو میری ہوگی وہ میں یہ بتاؤں گا کہ نکاح کرنا کتنا آسان ہے اور ہم نے اس نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔